لیکن اس کے لیے پختہ علم ہونا بڑا ضروری ہے، قرآن کے علوم پر دسترس ہونا بڑا ضروری ہے، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمندروں میں غوطہ زن ہونا، سمندر نہیں سمندروں میں غوطہ زن ہونا بڑا ضروری ہے۔ وہاں سے پھر وہ انسان کو کامل موضوع پر تیقن نصیب ہوتا ہے، توکل نصیب ہوتا ہے، اور ہمت اور طاقت علمی دلائل کی اسے نصیب ہوتی ہے۔ وہ شخص جو اپنا تزکیہ نفس بھی ساتھ ساتھ کرتا رہتا ہے، یہ ایک نا ختم ہونے والی محنت ہے جسے مرتے دم تک کرنا ہے، چونکہ ایک شیطان آپ کے خون کے ساتھ اندر 24 گھنٹے دوڑ رہا ہے۔ ہم سو بھی جاتے ہیں لیکن ہمارا شیطان نہیں سوتا، ہمارا نفس نہیں سوتا، وہ جاگ رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو برے خواب بھی آتے ہیں، وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ شیطان اتنا بڑا کھلا دشمن ہے کہ وہ سوتے وقت بھی آپ پر حملہ کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ ناک کی ہڈی کے پاس ساری رات بیٹھا رہتا ہے، کئیوں کے اندر ٹریول کرتا ہے، کئیوں کے باہر بیٹھا رہتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے حملہ آور ہر وقت رہتا ہے۔ اس لیے مومن اور مسلمان کو اپنے اوپر ہر وقت نگران بٹھانا چاہیے، یعنی خود نگرانی کرتے رہنا چاہیے۔ جہاں پر غلطی ہوئی، خطا ہوئی، فوراً اپنے آپ کی تصحیح کرنی چاہیے، اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہیے، اپنی تصریح کرنی چاہیے، صراحت اور تفصیل کے ساتھ اپنے آپ کو سمجھاتے رہنا چاہیے۔ جب انسان اپنے اوپر علم کے دروازے بند کر دیتا ہے، سمجھداری کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو کامل مرشد سمجھنے لگ جاتا ہے، بس وہی اس کی ہلاکت اور بربادی اور جہالت کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ بھائی دیکھیے نا، انبیاء سے بڑھ کر علم والا کوئی ہو سکتا ہے؟ خود آقا حضور سرور کائنات الامی الامین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وافضل تسلیم کثرت کے ساتھ رب زدنی علما، اللہ کے حکم سے اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ دعا کرتے رہا کریں، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا بھی کثرت سے فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ مجھے وہ علم عطا کر جو نفع بخش ہو، اور برے علم سے یعنی جس میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ مجھے بیکار علم سے بچا، میری رسائی بیکار علم تک نہ ہو، یا علم سے جو میں برا نتیجہ اخذ کرنا چاہوں تو وہ نہ کر سکوں، جہالت کے دروازے مجھ پر بند کر دے۔ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایک علم نفع بخش ہوتا ہے اور ایک علم نقصان دہ بھی ہوتا ہے۔ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک مثبت علم ہوتا ہے، ایک منفی علم ہوتا ہے، ایک پازیٹیو نالج ہوتا ہے، ایک نیگیٹو نالج ہوتا ہے۔ ایک وہ علم ہے جو انسان کو نقصان میں ڈالتا ہے، ایک وہ علم ہے جو انسان کو فائدہ دیتا ہے، دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے، آخرت میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو علم حاصل کرنے کے لیے صحیح علم حاصل کرنا سیکھنا چاہیے، اور صحیح علم دیکھنا چاہیے کہ ملتا کہاں سے ہے۔ علم کی صحیح دکان پر جا کر علم کو خریدنا چاہیے۔ جب آپ کپڑے خریدنے جاتے ہیں، گاڑی خریدنے جاتے ہیں، جیولری خریدنے جاتے ہیں، گھڑی خریدنے جاتے ہیں، انگوٹھی خریدنے جاتے ہیں، آپ کوئی بھی چیز پر پرچیز کرنے کے لیے مارکیٹ میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ مجھے صحیح چیز ملے، خراب نہ ملے، کیونکہ مارکیٹ میں 1 نمبر چیز بھی ہوتی ہے، 2 نمبر چیز بھی ہوتی ہے۔ ہر چیز کی آپ کو مارکیٹ میں اوریجنل چیز بھی مل جائے گی اور اس کی کاپی بھی مل جائے گی، اس کی ماسٹر کاپی بھی مل جائے گی، اس کی اے کیٹیگری کاپی بھی مل جائے گی، بی کیٹیگری کاپی بھی مل جائے گی، اور تھرڈ کیٹیگری کاپی بھی مل جائے گی۔ اور ہمارے یہاں ماشاءاللہ پاکستان میں زیادہ اہتمام کے ساتھ آپ کو سی کے بعد والی کیٹیگریز بھی مل جائیں گی، اور بھی بہت سارے ملکوں میں بنائی بھی جاتی ہیں، بیچی بھی جاتی ہیں۔ از راہ تفنن میں نے بات کہہ دی کہ ہمیں پاکستان میں سی کیٹیگری کے بعد کی بھی کاپیز مل جاتی ہیں۔ علم کا زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے، علم کا صحیح ہونا ضروری ہے،
اور صحیح ذریعے سے اس کو حاصل کرنا ضروری ہے، اور علم کا طریقہ درست ہونا ضروری ہے۔ آپ کس ذریعے سے علم حاصل کر رہے ہیں، آپ کے تحصیل علم کا طریق کیا ہے، کہاں سے آپ نے علم لیا ہے، اور اس بات کا سمجھنا کہ علم نافع ہے، نفع بخش ہے، فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے، اس علم میں رحمت ہے، برکت ہے یا زہر آلود ہے۔ کچھ علم ایسے ہیں جو آپ کے عقیدے کو جلا دیتے ہیں، جو آپ کے عقیدے کو خراب کر دیتے ہیں، اس میں وائرس تو نہیں ہے۔ علم کا زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے، اس کی کوانٹٹی زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے، علم کے لیے کوالٹی کا ہونا ضروری ہے، کوالٹیٹیو علم ہونا چاہیے، درست، نافع اور صحیح علم ہونا چاہیے، اور اس کا طریق صحیح ہونا چاہیے، اور جہاں سے آپ نے لیا وہ مکتب ٹھیک ہونا چاہیے۔ اور پھر انسان کے اندر ایک شعور ہے، اس کے اندر ظرف ہے، ایکسپٹ کرنے کی صلاحیت ہے، سمجھنے کے لیے اللہ نے دماغ دیا ہے، دل دیا ہے، انسان اسے پرکھتا ہے، دیکھتا ہے، اس کی سکروٹنی کرتا ہے، اس پر محنت کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ سیاہ کیا ہے، سفید کیا ہے، اس میں فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے۔ تو علم میں انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے کہ وہ پرکھتا ہے، کوشش کرتا ہے سمجھنے کی کہ یہ علم نافع ہے یا نقصان دہ ہے۔ اسی طرح جس طرح آپ کے سامنے غذا رکھی جاتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ غذا شفا دینے والی ہے یا نقصان دینے والی ہے۔ دیکھیں، اتنی تو سمجھ بوجھ سب کو ہے کہ کانٹے کوئی نہیں کھاتا، اس کو پتا ہے کہ گلے میں جا کے اٹک جائیں گے، زخمی کر دیں گے، مار دیں گے۔ پتھر نہیں کھاتے، اتنی تو عقل سمجھ بوجھ ہے نا۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہر شخص کو عقل و شعور کے ذریعے، جو عاقل بالغ ہے، یہ سمجھا دیا ہے، فطرتاً اسے پتا ہوتا ہے کہ پتھر نہیں کھانے، کانٹے نہیں کھانے، غلاظت نہیں کھانی، کوڑا کرکٹ نہیں کھانا، اور بدبودار جڑی بوٹیاں نہیں کھانی، اس طرح کی اور غلیظ چیزیں جو باہر آپ کو پھیلی گندگی میں ملتی ہیں۔ انسان کو اتنا شعور ہے، حتیٰ کہ جانور بھی کھانے سے پہلے سونگتے ہیں، جو چیز انہیں مافک نہیں ہے وہ نہیں کھاتے ہیں۔ انسان بھی پاکیزہ غذائیں فطرتی طور پہ الگ کر دیتا ہے غلیظ غذاؤں سے، مردار نہیں کھاتا، اچھا کھانا کھاتا ہے، صاف کھانا کھاتا ہے، اس کی صفائی کے ساتھ اہتمام کرتا ہے۔ جس طرح کھانوں میں انسان تمیز کرتا ہے، اسی طرح اس کو علم میں بھی تمیز کرنی چاہیے۔ جس طرح وہ کانٹے پتھر نہیں کھاتا، اسی طرح اس کو علم بھی زہر آلود نہیں لینا چاہیے، صاف ستھرا، نافع اور صحیح علم لینا چاہیے، جو اسے نفع بخش ہو، شفا دے، اس کے لیے راہیں کھولے، اس کے دل کو اور دماغ کو توانا کرے۔ جس طرح اچھی غذائیں، لذیذہ غذائیں، پاکیزہ غذائیں انسان کے جسم کو توانا کرتی ہیں، اسی طرح صحیح علم، مبارک علم، رحمت والا علم، نفع بخش علم اور نافع علم انسان کی روح کو اور اس کے عقل کو توانا کرتا ہے، اور وہ پھر عقل سلیم کے منزل پر پہنچتی ہے، قلب سلیم کے مقام پر پہنچتا ہے۔ پھر اس کو وہ علوم آشکار کر دیے جاتے ہیں جو عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے۔ تو اس کی بھی گریجویشن ہے علم کی، اور اس کے بعد اسپیشلائزیشن ہے۔ سب سے پہلے تو علم نافع ہونا چاہیے، غیر نافع نہیں ہونا چاہیے، صحیح علم ہونا چاہیے، غیر ضروری علم نہیں ہونا چاہیے، محض لفاظی بھی نہیں ہونی چاہیے۔